نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم وقال تعالی وجادلهم بالتي هي احسن صدق اللہ العظیم محترم بزرگوں اور قابل صد احترام مصلیان کرام، آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی گئی ہے، جس کو ہم سورہ قل هو اللہ کہتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں توحید کی دعوت دی، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے وجود کی بات کہی اور خدا کی وحدانیت اور حقانیت کی دعوت دی، تو مکے کے لوگ بلکہ سارے عالم کے لوگ اس سے پہلے اس بات سے متعارف نہیں تھے، آشنا نہیں تھے کہ خدا بھی ہے اور خدا کا وجود بھی ہے اور خدا ایک ہے۔ لہٰذا جب آپ نے قریش مکہ کے سامنے یہ بات کہی، ان کو بہت حیرت ہوئی۔ چنانچہ اس سورہ کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ ان میں سے بعض جاہلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے اور خدا کی ذات برحق ہے، تو یہ بتائیے خدا کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ چونکہ وہ بتوں کو بناتے تھے، ہر جگہ بناتے ہیں، کہیں پتھر سے، کہیں لکڑی سے، کہیں پیتل سے، کہیں چاندی سے، کہیں تانبے سے، کہیں سونا سے، جتنے میٹیریل ہو سکتے ہیں ممکن ان سب سے بناتے ہیں۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا خدا، آپ کا اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ جس خدا کی بات کر رہے ہیں اس کا نسب کیا ہے؟ اس کے باپ کا، اس کے دادا کا، پردادا کا نسب نامہ کیا ہے؟ یہ دو سوال عمومی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی پس منظر میں اس صورت کو نازل کیا اور اس شان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تمام لوگ جمع ہو جاؤ جو موجود تھے اس وقت مکے میں، اور میں تم لوگوں کے سامنے 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا۔ لہذا صحابہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت کی تلاوت کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قل هو اللہ 1/3 قرآن ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کے یہاں مشہور ہے، متعارف ہے کہ اگر ایصال ثواب کرنا ہو اور کسی کو ثواب پہنچانا ہو تو
تو کہیں سے بھی کوئی بھی آیت کوئی بھی سورۃ کلام پاک کا کوئی حصہ پڑھ کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں اور مرحوم کو ایصال ثواب کریں، تو گویا کہ قل هو اللہ اگر 1/3 قرآن ہے تو 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنا پورے قرآن پڑھنے کے برابر ہے، اور مرحوم کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس کی اہمیت ہے، اور بھی اس کے فضائل آئے ہیں۔ جو شخص رات میں قل هو اللہ پڑھ کے سوئے اور قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے سوئے، صبح اٹھ کے پڑھ لے، اس کے ضروریات کی اللہ تعالیٰ کفالت کرتے ہیں۔ بہرحال جب وہ ان کافروں نے اور مکے کے قریش نے یہ اشکال کیا تو اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ان کو سنائیے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنا ہے اور کیا میٹیریل سے تیار کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ یہ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اس میں جو عربی داں حضرات ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کے لیے، لفظ ایک کے لیے واحد کا لفظ آتا ہے، مشہور زیادہ یہی ہے، اور احد کا معنی بھی ایک ہے۔ اردو میں دونوں کے معنی ایک ہیں، لیکن عربی میں واحد کا معنی الگ ہے اور احد کا معنی الگ ہے۔ واحد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کا دوسرا بھی موجود ہو لیکن وہ فی الوقت ایک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مائک ہے، یہ مائک ایک مائک ہے، لیکن یہ مائک تنہا نہیں ہے، یہ وائر سے مل کے بنا ہے، یہ دوسری چیزوں سے مل کے بنا ہے، اس میں اور بھی دوسری چیزیں شامل ہیں، ان تمام چیزوں سے مل کر کے یہ مائک بنا ہے۔ تو یہ کئی چیزوں سے مجموعی طور پہ مل کے، چاہے یہ ایک مائک ہے لیکن ہے کئی چیزوں کا مجموعہ، اگر ہم ان چیزوں کو کہیں گے تو یہ کہیں گے واحد ہے۔ لیکن اگر یہ کہے احد، احد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی حصہ نہیں، کوئی جز نہیں، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے تعارف کے لیے، اپنی ذات کے تعارف کے لیے واحد نہیں کہا، احد کہا۔ احد کا مطلب اکیلا، بس کوئی اس کا ثانی نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اور اس کے سلسلے میں کوئی دوسری بات سوچنی بھی نہیں۔ یہ ہے احد کا معنی۔ اور جہاں انہوں نے پوچھا کہ نسب کیا ہے تو اللہ نے فرما دیا، قرآن پاک میں کہہ دیا لم یلد ولم یولد، وہ نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اللہ اکیلا ہے اور تنہا ہے۔ یہ تمام باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں مختلف موقعوں پر اللہ کے ذات کے تعارف کے بارے میں کتنی آیتیں ایسی ہیں ان کے دماغ میں بات ہی نہیں آتی تھی کہ اللہ کیا ہے، کیسے ہے، اکیلے کیسے ہے، اور یہ کہاں اس کا وجود ہے۔ اور کبھی وہ کہتے تھے کہ خدا ہم کو دکھلا دیجئے، ہم کو نظر کیوں نہیں آتے ہیں، اور دوسری بہت سی چیزیں اشکال ہیں، قرآن پاک میں اس کی تفسیر ہے۔ میرے آج عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دور حاضر میں تو یہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خدا کا انکار کرنے والے تعداد میں تھے، زیادہ تھے، وہی لوگ ہمیشہ رہے، اور ہر زمانے میں خدا کے وجود کا انکار کرنے والے موجود ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ خدا کی ذات ہے بھی کہ نہیں۔ چنانچہ یہ ایک عالمی فتنہ ہے دور حاضر میں، سب سے بڑا فتنہ اگر یہ کہا جائے یہودیت اور عیسائیت کا فتنہ، کہ انسانوں کے تصور سے خدا کے ہونے کا تصور ختم کر دو، اس کے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ خدا ہے ہی نہیں، اور یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، خدا کا وجود نہیں ہے۔ یہ ایک عالمی فتنہ ہے اور یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ فتنہ بہت شدید ہے، بہت دباؤ ہے، اور یہ گھر گھر میں اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان بچوں میں جن کے عقیدے کی اصلاح نہیں کی جاتی ہے
ان کے اوپر بھی آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، بس چونکہ ماحول بنا ہوا ہے اس لیے خدا کے وجود کے بارے میں ہم زبان سے کہہ لیتے ہیں، لیکن دل کی تصدیق کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے دنیا میں جس کو ملحد کہیں گے، جس کو ناستک کہیں گے، وہ کہتے ہی ہیں خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ صورتحال بہت بھیانک ہوتی جا رہی ہے۔ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ہی کہ پچھلے ہفتے، پچھلے دنوں، سنیچر کے دن ایک صورتحال ایسی ہو گئی کہ اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کا اللہ نے بہت بڑا انتظام کر دیا۔ ہم چاہے اپنے کام میں لگے رہیں، لیکن خداوند قدوس کی طرف سے ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ لاکھوں نہیں کروڑ کروڑ انسانوں کے دماغ میں اللہ کے وجود، اللہ کے موجود ہونے، اللہ کی طاقت، اللہ کی حقانیت کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر ایک صورتحال ساری لوگوں کے سامنے، کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا عیسائی، کیا یہودی، الحمدللہ یہ بات پہنچائی گئی اور بہت پرزور طریقے پہ پہنچائی گئی۔ اس کا واقعہ جانتے ہیں شاید آپ لوگ بھی کہ ہمارے ملک میں ایک ملحد ہے، ایک دہریہ ہے، فلمی دنیا کا نغمہ نگار، گانے لکھنے والا جاوید اختر۔ اس کا پورا گھرانہ ملحد ہے، دہریوں کا ہے۔ اس کے والد جانثار اختر، اس کی بیوی شبانہ اعظمی، اس کا سسر کیفی اعظمی، یہ پورے کے پورے بددینوں کا اور ملحدوں کا بلکہ کفر پر اپنی زندگی گزارنے والوں کا ٹولہ ہے۔ لہٰذا آئے دن 80 سال کی عمر ہو گئی ہے جناب جاوید اختر صاحب کی، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ ہر مجلس میں خدا کو برا بھلا کہنا، خدا کو گالی دینا اور خدا کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ بولتے رہنا، اور ان کے واہواہی میں بہترین بہت بڑی تعداد میں تالی بجانے والے، واہواہی کرنے والے بھی ان کو مل جاتے ہیں، اور ٹی وی پر اور ڈیبیٹ میں اور انکڑ لوگوں کے درمیان وہ گویا کہ دہریوں کا اور ناستکوں کا بے تاج بادشاہ رہا ہے۔ اللہ کرنا یہ ہوا کہ اس کا سابقہ ایک مولوی سے پڑ گیا، کلکتہ کے ہیں شمائل ندوی، وہ اپنی کوئی تنظیم چلاتے ہیں اور اس کا موضوع، اس کا مطالعہ یہی بہت گہرا ہے اس فلسفے پر، خدا کے وجود پر، خدا کی حقانیت پر۔ چنانچہ اس کا مذاکرہ ہوا ان سے، اور شمائل صاحب نے جاوید اختر کو تیار کر لیا کہ آپ چونکہ ناستک ہیں، دہریہ ہیں، ملحد ہیں، اور میں خدا کی حقانیت، اس کے وجود، اس کی وحدانیت پر گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر تیار ہیں تو آپ ہم لوگ ایک دن طے کر لیں اور ہو جائے، ڈیبیٹ ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا کا وجود ہے کہ نہیں۔ جاوید اختر صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا سابقہ ایک کس آدمی سے پڑھنے جا رہا ہے۔ اللہ، یہ اسلام کا معجزہ ہے۔ کوئی اس لڑکے کو جس کی عمر 27 سال ہے، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اور وہ اپنے فن میں مستقل محنت کر کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہوا انسان، اس نے وقت لے لیا اس سے، جاوید اختر صاحب سے 20 دسمبر کا، اور وہ دن آتے آتے پورے ملک میں تقریباً اس کا اشتہار ہو گیا، اور بہت سے فکر مند حضرات کو یہ بھی ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اسلامی فکر کا داؤ پر لگا دیا جائے، اور یہ ایسا بدزبان اور چرب زبان ہے جاوید اختر کہ اس کے سامنے اب تک کوئی ٹکا نہیں ہے۔ اور اس نوجوان نے جو ابھی پہلا تجربہ اس کا ہے، نہ جانے وہ کیسا ڈیبیٹ کرے گا، کیسا مقابلہ کرے گا، تو بہت سے لوگوں نے ان کو روکا بھی کہ اس طرح کے موضوع کو مت چھیڑو، پوری اسلامی فکر داؤ پہ لگ جائے گی، اور اس کے پیچھے پورا میڈیا اور پورا سوشل میڈیا لگا رہے گا۔ لہذا انہوں نے تو کہا کہ نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو حق پر رہے گا، باطل باطل رہے گا۔ چنانچہ میں دوستو بزرگوں، وہ دن آ گیا، سنیچر کا دن تھا، اور اس کی پوری تیاری ہو گئی۔ علماء کرام یہی مذاکرے میں یہی طے کیا گیا کہ
200 آدمی جاوید اختر کی طرف سے رہیں گے ان کے میزبان، اور 200 آدمی یاسر ندوی کی طرف سے، شمائل ندوی کی طرف سے رہیں گے. جو دونوں گروپ بیٹھیں گے، ادھر علماء کرام کی جماعت تھی، ادھر بددینوں، کافروں، مشرکوں اور ملحدوں کی ٹیم تھی جو ایک دوسرے کو تعاون کرنے کے لیے کمر بستہ تھے. بہرحال سنیچر کا دن آتے آتے شاید آپ حضرات کو معلوم نہ ہو کہ کتنے لوگوں نے حق اور باطل کے اس مقابلے کے لیے روزے رکھے، اعتکاف کیا، راتوں میں تہجد میں اٹھ کر اکابرین نے، علماء کرام نے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ یہ چونکہ ایک ایسا نظام بن گیا ہے اور یہ اس کو کوئی 1000 آدمی، لاکھ آدمی نہیں دیکھیں گے، اور دنیا کا، ہندوستان کا سب سے جو مشہور چینل للن ٹاپ، اس پہ اس کو دکھایا جانے والا تھا. بہرحال اللہ کے فضل سے میرے بزرگوں دوستوں جب شروع ہوا ہے تو اس کو جاوید اختر کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے سامنے جو ایک حقیر بچہ ہے وہ کتنا لیس ہے اور خدائی طاقت کے ساتھ کتنا مضبوط ہے. وہ شروع ہی میں تقریباً وہ سرنڈر کر گئے جیسے کہ، اس لیے کہ اس نے گفتگو جو اپنا کیا ہے تو جاوید اختر صاحب کو یہ معلوم تھا کہ یہ مولوی ہے، مولوی اردو زبان میں بات کرے گا اور کیا کرے گا، اور اس ایسے لوگوں کو تو ہم نچاتے رہتے ہیں انگلیوں پر جیسا اس کا اب تک تجربہ تھا. لیکن اس شخص نے ایسی انگریزی میں گفتگو کی میرے دوستوں بزرگوں، ایسی سخت انگریزی، اتنی ہارڈ انگریزی کہ بعد دفعہ جاوید اختر کو بھی کہنا پڑا کہ بھائی معاف کیجیے گا، مجھے اس انگلش لفظ کا معنی نہیں معلوم. بہت مشہور ہے کانٹینجنسی، اس نے لفظ بول دیا. جو ذات اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو اس کے لیے کانٹینجنسی کا لفظ آتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے اس کا معنی نہیں معلوم ہے. سارے لوگ دنگ رہ گئے، تالیاں پہ تالیاں بجتی تھی یا وہ شمائل ندوی کے الفاظ پر. اور میں آپ کو الفاظ گنانے جاؤں کیسے کیسے الفاظ اس نے استعمال کیے. الحمدللہ یہ مقابلہ، یہ ڈیبیٹ اللہ کے فضل و کرم سے اختتام پر اس حال میں پہنچا کہ جاوید اختر کی پوری ٹیم خاموشی کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں دم دبا کر کے، واپس چلی گئی. اور علماء کرام کی جماعت نے، جس کو دنیا نے دیکھا، تقریباً شام ہوتے ہوتے 10 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 50 لاکھ 24 گھنٹے میں اس کے ویوز 1 کروڑ تک پہنچ گئے تھے. اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام کی حقانیت، اسلام اور مسلمان، کفر کی لڑائی نہیں تھی، وہ اللہ کے وجود کی لڑائی تھی. اللہ کا وجود ایک دفعہ ثابت ہو جاتا ہے تو انسان خود ہی اپنا اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. لہذا بعد میں رپورٹیں آتی رہی کہ کتنے ہزاروں ہزار انسان کا نظریہ بدلا، اللہ کے وجود کے بارے میں کتنوں کی رائے بدلی، کتنے لوگوں نے سوچا کہ اسلام ہم قبول کر لیں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ پچھلا جو گرا ہے، وہ سنیچر کا دن گیا میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی اور اللہ کے وجود کی حقانیت کا سنہرا دن تھا. اور مسلمان آج تک، اب تک اس سے سرشار ہیں خوشی کے مارے. اور اتنی بات ثابت ہو گئی یہ، اور جو مدرسے کے بچوں کے لیے یہ آج کل کا میڈیا، ملا جی، کٹ ملا، یہ آتنکوادی، ایک نوجوان متشرع داڑھی اور قوت ارادی سے بھرپور، اللہ کی مدد کے ساتھ، جس اعتماد کے ساتھ انگریزی زبان کا اس نے استعمال کیا، امتزاج دونوں اردو اور انگریزی کا استعمال کیا ہے، تو پورا ہندوستان اور کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب دانتوں سے انگلی کاٹ رہے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسا دیکھا نہیں. بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں اللہ کے وجود پر پہلی بار اتنا زبردست قسم کا ڈیبیٹ ہوا ہے. یہاں پر یہ بات بھی لوگوں کے دماغ میں آ گئی. اور آپ کے علم میں بات لانا چاہتا ہوں کہ اب انگریزی زبان کے حساب سے مدارس کا طبقہ کم سے کم اب بے نیاز ہو چکا ہے. پہلے ہر وقت انگلش کے لیے ہنگامہ ہوتا تھا کہ لڑکوں کو انگلش نہیں آتی، مولانا لوگوں کو انگریزی نہیں آتی. اس بچے نے ایسی نمائندگی کر دی ہے کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا طبقہ اب خود کفیل ہے انگریزی زبان کے اعتبار سے، اور مدرسوں میں اب ماشاءاللہ اس کام کو کندھے پر اٹھا لیا گیا ہے. تقریباً 8 ارب انسان ہیں دنیا میں، اس میں 3 ارب آدمی انگریزی بولنے والے ہیں. لہذا اس زبان کی اہمیت کو آج ثابت کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اسلام کی خدمت کا ایک بڑا کام انجام دیا جانے لگا ہے. اسی کے ساتھ یہ بھی عرض کرنا ہے
کہ یہ کام آخر کیا کس نے، یہ کہاں سے ہوا. یہ کام اگر ہوا ہے اسلام کے ڈیفینس کا، اسلام کے دفاع کا، تو یہ کام ہوا ہے مدرسے کی طرف سے. عقائد ہمارے کیا ہونے چاہیے؟ اللہ کا وجود جو کسی ذات کا محتاج نہیں، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، خدا کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، رسالت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اسلام کے نام پر جو اسکول اور کالج کھلے ہوئے ہیں ان میں کہیں یہ کام ہوتا ہوگا کہ توحید، عقائد، رسالت، آخرت کی تعلیم نوجوانوں کو دی جائے. اس طرح کی تمام فکریں، اس طرح کے تمام کام اگر انجام دیے جا رہے ہیں میرے دوست و بزرگوں، تو وہ مدارس اسلامیہ ہی سے دیے جا رہے ہیں. آپ خود اپنے اس سرخیج میں، جوہا پورا میں، سرخیج سے لے کر کے اخیر تک جتنے مسلمانوں کے اسکول کھلے ہوئے ہیں، آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم نوجوان نسلوں کو ان کے عقیدے کی پختگی کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، ان کے اپنی آخرت اور اسلام کی حقانیت کے سلسلے میں ان کے پاس کیا دلائل ہیں اور ان کے پاس کیا میٹیریل ہے اور کیا مواد ہے. کچھ نہیں ہے. ہم مسلمان اسلام کے، آپ مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. یقیناً جو ادارے اسکول کالج کھلے ہوئے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ان سے اللہ خدمت لے رہے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی خدمت ہے، اسلام کی خدمت نہیں ہے. اسلام کی خدمت تو مدارس اسلامیہ انجام دے رہے ہیں. لہٰذا ہمیں ان کے وجود کی بھی قدر کرنی چاہیے. اور اللہ رب العزت نے ایسے افراد اب پیدا کر دیے ہیں اس ملک میں، مدارس اسلامیہ کے فرزندوں کو، وہ بلکہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. آج کی گفتگو میں مجھے مختصر سے یہی کہنا تھا کہ خداوند قدوس نے، یہ دو نوجوان ہیں ماشاءاللہ، ایک یاسر ندیم الواجدی اور ایک شمائر ندوی، ان دونوں حضرات نے پوری دنیا میں شور مچا دیا ہے. اتنا برپا ہنگامہ ہے، اتنا تذکرہ ہے کہ اس سے پہلے اب تک اللہ کے وجود کے سلسلے میں دور حاضر میں اتنی زوردار بحث اور اتنی قابل قدر بحث نہ سنی گئی نہ دیکھی گئی. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو اسلام کے دفاع کے لیے مزید حیات طیبہ طویلہ عطا فرمائے اور ان کی قدردانی کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم بھی جو حضرات اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، اسلامک نام پہ جڑے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو اصطلاحات، جو انگریزی کے الفاظ اس بچے نے استعمال کیے ہیں تقریباً 2 گھنٹے تک، ان تمام کو ایک کاغذ پہ لکھ کر کے اپنے بچوں کو اسی کو سمجھا دیا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہوا، وحدت الوجود کا معنی کیا ہوا، واجب الوجود کے لیے انگریزی کیا آئی ہے، لامحدود سلسلے کی انگریزی کیا آئی ہے. ان تمام کی تشریح کر دی جائے اگر، تو عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب